آج کے شو کی شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل مائی لولی آڈینس آؤٹ دیر, آئی ہوپ آپ لوگ بہترین ایمان کے ساتھ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا کرے. آج کا شو ایز یو آلریڈی نو ہم نے نیٹ فلکس دعویٰ کے اوپر بات کی ہے. اینڈ نیٹ فلکس دعویٰ کے اوپر بات کرنے کا خیال کیسے آیا؟ ریسنٹلی ایک نہیں بلکہ کئی شوز جو ہے میری نیوز میں آئے اور اس سے کچھ چیزوں کے بارے میں اندازہ ہوا کہ نیٹ فلکس کس مشن کے اوپر کام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اندھیروں سے روشنی میں نکال لیتے ہیں, اور جو باطل ہے, جو طاغوت ہے اور جو شیاطین ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اولیاء ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ اور ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں, وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر ہیز بن اے بیٹل ود دا گڈ اینڈ ایول سنس دا بگننگ آف time, in that not maybe the beginning of time, but the creation of Adam alayhi salam. That's what we refer to as the beginning of time in terms of our language. تو آپ دیکھیے کہ مومنین اگر کام نہیں کریں گے تو باطل کوشش کرے گا اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو عام کرنے کے لیے, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ان کی انٹینشن جان بوجھ کے شیطانی کام کو آگے پہنچانے کی ہوگی. فرعون کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ یوز کی قرآن میں, تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں جو ہے گمراہی کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے. میننگ فرعون اور اس کے لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے, بٹ دے ان اسپائٹ آف سینگ آل دا سائنز شون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا. تو جو شو سامنے آیا وہ ایک تو یہ تھا کہ ایک تو آئی تھنک مس مارول ہے جو ایک نئے طور انداز سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر فوکس کرتا ہے, خاص طور سے پاکستانی آڈینس کی طرف فوکس کرتا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور میں نے ایک جگہ پہ یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ ناؤ دا نیٹ فلکس اور دیز کائنڈ آف platforms are focusing towards Muslims for a reason, not that they feel sympathy towards the Muslims, but ان کا خاص ایک ایجنڈا ہے, بیکاز یہ میسز کی طرف سے آف کورس ایک اسٹرانگ گراؤنڈنگ آتی ہے اپنے ریلیجن کے حساب سے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک امبریلا اکیڈمی ایک شو ہے جو اس نے اپنا کوئی سیزن 3 لانچ کیا ہے, اور اسی میں ان کی پہلی ایپیسوڈ میں انہوں نے لائٹ کو دکھایا اور اس میں زمین پہ انہوں نے ڈفرینٹ ریلیجنس کی نشانات بنائے ہوئے تھے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی نام زمین پہ لکھا ہوا تھا. اینڈ ناٹ دیٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ سرچ فار اٹ, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا اس کا اسنیپ شاٹ ہم نے اپنی میڈیا ٹیم کو دیا ہے. بٹ وی سی ان دیز فیو ایئرز اور مے بی منتھس بہت مسلمانوں کی طرف ٹارگیٹ کرتا ہوا, مسلمانوں کے کلچر کی طرف ٹارگیٹ کرتا ہوا بہت ایک نمایاں اور ایک بہت آبویس سا ایک کام نظر آ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اپنے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ناؤ آر گیٹنگ دیٹ اپرچونیٹی ٹو پٹ دیئر اسٹف آن نیٹ فلکس, اور نیٹ فلکس ایسے ہی نہیں لانے دے گا. تو کن ایجنڈس کے اوپر کام کر رہا ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں, کس طرح سے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے ہمیں اویئر رہنے کی ضرورت ہے, اور کیا ہمیں وہ سمجھ حاصل کرنے کی ضرورت تاکہ ہم چیزوں کو پہچان سکیں, کیونکہ جہاں تک خیر کو پہچاننا ہے وہاں شر کو بھی پہچاننا ہے. اور اسی لیے آج ہم نے بلایا ہے حیدر ستی صاحب کو. السلام علیکم حیدر ستی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ بہترین. تو آل ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس ٹوڈیز ٹاپک؟ بالکل. کائنڈ آف حسن آن دی ادر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ اللہ کا شکر. چائے کیسی ہے؟ اچھی ہے عامر بھائی ماشاء اللہ, ہی نیور ڈسپوائنٹس. اس کا مطلب گزارا ہے, اس کا مطلب گزارا ہے. چلیں تو سب سے پہلے میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں حیدر, اس کے اوپر مزید بات کریں گے. وائی ڈو یو تھنک اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو ٹاک اباؤٹ دس نیٹ فلکس دعویٰ؟ دیکھیے دعویٰ تو اسلام کے بارے میں ہم بھی دے رہے ہیں, ہم نے ٹاپک رکھا تھا نیٹ فلکس دعویٰ بیکاز نیٹ فلکس بھی بلا رہا ہے کسی طرف, ایک سوچ کی طرف, ایک انداز کی طرف. وائی ڈو یو تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹاک اگینسٹ دس؟ جی بھائی ویری بریفلی اگر میں اس کو ایک لائن میں سمرائز کروں تو اس لیے کہ اگر ہم دشمن کے اٹیکس کو اور دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھیں گے نہیں تو پھر اس کو ہم ٹیکل نہیں کر پائیں گے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو سب سے بہترین ٹرک آج تک شیطان نے جو دا بیسٹ ٹرک دا ڈیول ایور پولڈ آف از دیٹ ٹو کنونس دا پیپل دیٹ ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کو نہ شیطان پہ یقین ہے, نہ اس کے اسٹریٹجی کے اوپر, نہ اس کے ہتھ کنڈوں کے اوپر کوئی بھروسہ ہے, یعنی اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. کہنے کا مقصد یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ
خالی مولویوں کی اور دیندار طبقے کی اڑائی ہوئی باتیں, ورنہ شیطان اور حق اور باطل کی کوئی جنکشن نہیں چھیڑی ہے. اس سے کہنے میں اتنا بڑا پرابلم شاید نہ سمجھ آئے عام لوگوں کو, لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ایکنالج ہی نہیں کر رہے دشمن کو, تو آپ اپنے گارڈز کو ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ اپنے ڈیفنس سسٹمز کو ڈاؤن کر رہے ہیں. اب ہوگا یہ کہ جو دشمن اٹیک کر رہا ہے آپ کو, وہ اپنے اٹیک میں بڑے سکون سے کامیاب ہو جائے گا, اور آپ نے آگے سے کوئی ریٹیلیشن بھی نہیں شو کی. اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلی صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, صرف مسلمانوں کی بات بھی ہے, حالانکہ مسلمان پرٹیکولرلی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا, لیکن پوری دنیا کے اندر یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ یہ نہیں آ رہی, وہ سمجھ رہے ہیں شاید ہم انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, وہ چیز کنزیومرزم کا دور ہے جو اس لیے جی ہم یہ چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں, تو بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے. ایکچولی ان تمام تر چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات موجود ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ نیٹ فلکس ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے. ان سب کی وجود اور اس کے بعد ان سے کیا پرپز اچیو کرنا ہے, وہ صرف اور صرف وہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ان کے کریٹرز ہیں, جو ان کے کنٹرولرز ہیں, اور وہ اس کو اچیو بڑے بہترین انداز میں کریں جس طریقے سے آپ کے سامنے, اور اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ کھول کے جب بات کریں گے اتنا اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے آپ ریپس کی بات کریں, آپ وائلنس کی بات کریں, آپ عدم برداشت کی بات کریں, آپ فیملی سسٹم ٹوٹنے کی بات کریں, ان سب چیزوں کے اندر بہت ہی کلیدی کردار جو ہے وہ میڈیا نے جو ہے نا وہ پلے کیے. اس کو ٹیکل کرنا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو ایکنالج کیا جائے. میرے خیال سے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے, جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. اینڈ مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتی ہے, موسٹ پرابلی میلکم ایکس کی ہے, کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنے بچوں کو دشمن کے حوالے کر دے کہ وہ اس کو پڑھائیں, بیکاز دی انیمی از گوئنگ ٹو کنڈیشن دا مائنڈ آف دا چلڈرن ان اے وے کہ وہ باپ سے اور اس کے کلچر سے اور اس کے جو طور طریقوں سے کو نیچا دیکھنے لگیں گے اور دشمن کو بہتر سمجھنے لگیں گے. نیٹ فلکس ان اٹ سیلف جو اسٹیریوٹیپیکل جو ایک امپریشن کریٹ کرنا ہوتا ہے ریگارڈنگ کلچرز, مس ریپرزنٹیشن آف کلچرز کے بارے میں بہت نون ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کچھ کے سامنے کچھ ایگزامپلس دوں, مثال کے طور پہ جب انہوں نے بیکاز میڈیا از سو اسٹرانگ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پاور آف میڈیا. میں نے جیسے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ فار اس ٹو ٹاک اباؤٹ دس. صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ ایک صحابی تھے, غالباً میرے دماغ میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے, بہت مشہور نام ہے بٹ سمہاؤ میرے دماغ میں نام نہیں آ رہا, بٹ انہوں نے یہ بات بولی کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بات پوچھتے, حذیفہ بن یمان, اور میں ان سے شر کے بارے میں پوچھتا, تو تاکہ جو ہے نا جب شر آئے تو اس کو ریکگنائز کر سکیں. تو ہمیں خیر کی بات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو شر ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ واٹ یو واچنگ, اینڈ دین ان دا نیم آف انٹرٹینمنٹ, in the name of entertainment they are conditioning certain ways in such a manner کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان سے ویلیوز, مورل ویلیوز, کلچرل ویلیوز اور طور طریقے جو ہے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ again quoting an example from Netflix, for instance, if they would show the countries such as America, they would show countries such as the developed countries, so-called developed countries, تو ان میں بڑا ایک ہیپی اور ایک وائبرنٹ کلر کا ایک ڈپکشن ہوگی. بٹ وین اٹ کمز ٹو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جہاں پہ تو اس اسکرین کا آٹومیٹکلی ایک یلوئش ٹنچ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. اینڈ یہ آئی اسٹڈی دس, سو دا ریزن وائی, اینڈ somebody wrote an article regarding this, کسی نے آرٹیکل لکھا, اس نے بولا اس لیے کہ وین ایور یو سی دیز کنٹریز یو گیٹ اے ویری ill kind of a projection. So you wouldn't really want to go there. You wouldn't have a good impression of that. اور یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس تو مسلمانوں کے بارے میں یو ایس اے میں CIA کا جو میوزیم ہے اس میں جہاں پہ انہوں نے ٹیررسٹ دکھایا ہوا ہے, القاعدہ والے, اس میں جو انہوں نے ایک مینیکن رکھا ہوا ہے, اس کو شلوار قمیض پہنایا ہوا ہے. So one individual actually asked the guy that why this is like a very known national dress of Pakistan, not really a national dress of Pakistan but very known dress in Pakistan, why are you stereotyping it? Because جو بھی اگر پاکستان والے اگر آئیں گے شلوار قمیض میں دیکھے گا تو you will have the very impression کہ یار یہ تو ٹیررسٹ کا وہ ہے. تو it's like this is how we see things.
and he didn't really have an answer. So Netflix uses that perception building. And imagine ہمارے جو بچے ہیں in the name of cartoons اور جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, they are being schooled, they are being conditioned in order to make it easier for them or make way for themselves in order to achieve their agenda. آج ہمارے پاس جو عوام کھڑی ہوتی ہے اپنے ہی لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے, وہ کیوں؟ یہ سارے ناٹ جسٹ نیٹ فلکس بٹ آئی تھنک اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود اٹ. حسن, آپ کو چائے کا سپ لینی ہے تو لے لیجیے. جی حسن, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ریگارڈنگ دس, لائک ہاؤ, جو پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوگا, آئی بلیو ہمارے ویوز میں سے بہت سارے شاید نہ دیکھتے ہوں, لیکن مجھے بات بتائیے کہ how many people are getting affected by it? Like, is it really worth talking about it? Do you really think people are talking about it? یا خالی انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ایک لائٹلی دیکھ لیتے ہیں, کیا ہے؟ جی بھائی دیکھیں, جس طرح ہم پہلے بھی کافی دفعہ میڈیا پہ بات کر چکے ہیں, سوشل میڈیا پہ بات کر چکے ہیں, اور کس طرح سے موبائل کے ایڈکشن جو ہے ہماری یوتھ کو اس نے بالکل اٹ ہیز ٹیکن اوور ایوری باڈی, آلموسٹ ایوری باڈی, اور کوئی جوان ہو, بچہ ہو, یا کوئی ایون بڑا ہو. آج کل آپ یہ بھی کافی سننے کو آتا ہوگا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آمنے سامنے جس طرح ہم ابھی بیٹھے ہیں, لیکن فونس پہ ہیں. تو اٹ ریئلی ہیز افیکٹڈ اس. اور جس طرح مووی سیریز آتی ہیں, یعنی اس کا کوئی اسٹاپ نہیں ہوتا. یعنی ایک مووی ہے, اس کے بعد دوسری مووی ہے, اینڈ ایک پوری ورلڈ آف فکشن ہے. اور اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ انٹرٹینمنٹ. کوئی بھی مووی بنتی ہے, اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دیر از اے میسج دیٹ ہی وانٹس ٹو کنوے. اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو اپیرنٹلی نہیں اس طرح سے سمجھ آئے, لیکن آپ کے سب کانشیس لیول پہ وہ چیزیں ساری آپ وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے جو میڈیا اور جو سارا یعنی ویسٹ کے ہاتھ میں, اور وہی ہمارا زیادہ تر چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں, اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو دے نو دیٹ اسلام از دا ٹروتھ. ان کو پتہ ہے کہ دین جو ہے ہمارا یہ حق ہے, اور وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹریکٹڈ رکھیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم صحیح سے اسلام جو ہے وہ فالو کریں تو ویل ڈومینیٹ دا ورلڈ. ان کو پتہ ہے, اور انہوں نے پاس بھی ہماری ہسٹری بھی دیکھی ہوئی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ تھرو نیٹ فلکس, تھرو سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, بس کسی طرح ان کو آکوپائڈ رکھو, تاکہ جو اپنا اصل مقصد ہے, یعنی دنیا میں اچھے اعمال کرنا, اور ناٹ جسٹ یعنی آخرت کی, مطلب دنیا میں بھی پراسپر ہونا, تو وہ ہمارا جو اصل آبجیکٹیو ہے, اس سے ہمیں جو ہے وہ کافی حد تک یعنی سکسیزفل ہو چکے ہیں, اور ہم اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں آج کل یوتھ میں. اب نیٹ فلکس کا ایک جو پیٹرن اگر آپ نوٹ کریں, بیکاز نیٹ فلکس ان اٹ سیلف از اے ہائیلی آرگنائز ڈیٹا platform, and what I mean by the data platform is basically وہ یوزر کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے, اینڈ اس کی بیسس پر اس کو وہ چیزیں پروجیکٹ کرتی ہے جو اس نے اپنے حساب سے اس کو لائکنگ یا اس نے دیکھنے کا کیا, وچ ایکچولی فیس بک ڈز ایز ویل, انسٹاگرام ڈز ایز ویل, کہ آپ اگر کوئی چیز کلک کر دیں تو یا آپ کوئی بات کر دیں تو آپ کو ایڈورٹیزمنٹ اسی حساب سے دے رہے ہوں گے. سو دے آلسو کنڈیشن دیئر پروجیکشن آف دیئر ٹی وی شوز, کہ اس کو کس طرح سے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے کہ آپ واقعی کلک کریں. اینڈ اس کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھار آئی تھنک بہت سے ایسے, کیونکہ میری بچوں سے بات ہوتی ہے تو میں آئی ٹرائی ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دیر ان ٹو. نیٹ فلکس کا کوئی رینکنگ سسٹم ہے, اور یہ دکھاتے ہیں کہ واٹ از بیسکلی بینگ واچڈ, ٹاپ 10 یا ٹاپ جو شوز ہیں, تو اس میں اب دے کنٹرول دس میٹر. دے کوئی یہ سمجھے گا نہیں کہ ٹھیک ہے وہ بولے کہ جینوئن ہے, بیکاز ایمان لے آئے نا. اگر ناسا نے کوئی بات کہہ دی, بی بی سی نے کوئی بات کہہ دی, تو فوراً ایمان لے آتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اتنے محدثین نے کام کیا, اس بولیں گے نہیں یہ کیا کریڈیبلٹی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ رینکنگ سسٹم میں بولتے ہیں اچھا پاکستان میں ٹاپ 10 پیپل آر واچنگ دس شو وچ از بیسکلی آل اباؤٹ سیکس. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا, ایوری بڈی از واچنگ اٹ, آئی شوڈ واچ اٹ ایز ویل. تو بچوں کے ساتھ میری بات ہوئی تو بچوں نے بولا کہ سر آپ کو پتہ ہے نا یہ والا شو پاکستان میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے, ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. اچھا ایک تو یہ فیبریکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جنہیں کہ انہوں نے ٹرینڈنگ میں چلا تاکہ آپ دیکھو. اس کا ایک الٹا اثر کیا ہوتا ہے کہ عوام بولتی ہے یار پاکستان کی عوام بڑھتی تو بڑی دیندار ہے نا, دیکھو کیا کرتی ہے.
اچھا اس کا ایک ریلیٹیبلٹی یہ کہ ایک بہت آئی تھنک کون سے والے نیوز سورس نے شائع کر دیا تھا کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ پورن یا پورنوگرافی دیکھنے والا ملک ہے. اینڈ دیر از این انٹائر ریسرچ. ایسی بات نہیں کہ یہاں پہ حاجی صوفی اور بہت پرہیزگار لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ لیکن دنیا کا سب سے زیادہ اور یہ جتنے بھی دین پہ نہ چلنے کے بہانے انہوں نے سارے انہیں کہہ پاکستان کے ایسے لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں, یہ ہے, عورت کی عزت نہیں کرتے. میں نے بولا جہاں سے انڈسٹری بنی ہے ادھر کی عوام کی پرسنٹیج دیکھیے, عوام کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی دیکھیے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں انٹرنیٹ سپیڈ, انٹرنیٹ پلیٹفارمز, ان سب چیزوں کی ایکسیسیبلٹی کتنی ہے. ناٹ دیٹ کہ پاکستان میں نہیں دیکھتے ہوں گے, ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ کہ ہم دو ایکسٹریمس پہ چلے جائیں, بٹ آپ نے اتنی کنوینئنٹلی گلیبل طریقے سے اس کو مان لیا, انہوں نے بول دیا. اور ایک بندے نے پورا وہ بتایا کہ دس از ناٹ فیکچولی پاسبل کہ آپ ٹھیک ہے بول سکتے ہو بہت زیادہ عوام انوالوڈ ہے, لیکن یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس سے بھی, اور لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. اینڈ دیٹ از ہاؤ دے ڈو, دے وڈ یو اسٹارٹ ٹو شو پیپل دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, دے اسٹارٹ بلیونگ اٹ, دے اسٹارٹ بلیونگ اٹ, دے ول ٹیل یو دیٹ مسلمز آر لائک دس. تو اب انہوں نے جو ہے شو میں کیا کرنا شروع کیا ہے, جو مسلمس کو ڈپک کرنا شروع کیا ہے, مسلمس کو ڈپک کرنا شروع کیا ہے. تو کیونکہ ٹارگٹ مارکیٹ اب وہ ہے, ادھر تک انہوں نے سیم جینڈر لو کو پروموٹ کرنا ہے. جیسے ابھی ایک ورکنگ کی تو انہوں نے بولا کہ جو ہے کہ شو میں ایک مسلم لڑکی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مس مارول, اس میں مسلم لڑکی ہے اور ماں باپ بڑے کنزرویٹو ہیں, اور اٹس بیسکلی اے کڈ شو. آئی تھنک کوئی مارول کا کوئی کیریکٹر ہے مس مارول, انہوں نے مسلمان بتایا. آئی ڈونٹ ڈاؤٹ فار دا فیکٹ کہ آگے جا کے اس کو کوئی لیسبین بنا دیں گے یا اس کو فلاں ریلیشن شپ میں ڈال دیں گے. تو وہ بتایا کہ کس طرح سے وہ کنزرویٹو ہوتے ہیں, گھر سے باہر بھاگتی ہے اور بھاگ کے آتی ہے, اور گھر والوں کو ٹھیک ہے ماں نے دیکھ لیا لیکن بولا ٹھیک ہے بیٹا تمہارا ڈریم ہے چلو یہ کر لو. وہ پہننا کچھ اور چاہتی ہے, ماں باپ کچھ اور پہننا چاہتے ہیں. تو دے شوڈ دیٹ flexibility in the young minds کہ it's cool to be able to do that, it's cool to be able to do that, and that all that different has to do with American culture. Exactly. مطلب جو امیریکن کلچر ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بھی کلچر ہے نا اس کو اب ہمارے اپنے مطابق فٹ ان ہونا پڑے گا. اور بات یہ کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں انکلوسیوٹی کے لیے, یہ ہم کر رہے ہیں انکلوسیوٹی کے لیے. ہمیں انکلوسیوٹی نہیں چاہیے. مطلب آئی ایم امیزڈ کہ یہاں پہ ہماری پبلک جو ہے دے آر سیلیبریٹنگ سچ تھنگس کہ مسلمانوں کی ڈپکشن ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یار اس میں سیلیبریٹ کرنے کی کیا بات ہے. مطلب ایسے پلیٹ فارمس کے اوپر جہاں پہ فحاشی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ میوزک ہے, فری مکسنگ ہے, اور کیا دنیا جہان کا گند نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انکلوسیوٹی ہے, وہاں پہ ہمیں بھی شامل کیا جا رہا ہے. تو فخر کی بات ہے نہیں, یہ کون سے فخر کی بات ہے. آپ کو حاجی نمازیوں اور کیا محدثین کی صف میں داخل کیا جا رہا ہے, یا آپ کو کوئی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جو آپ خوش ہوتے ہو کہ جی ہمیں شامل کر لیا بیچ میں. آپ اس کے بیچ میں شامل ہو گئے اور آپ اس کے بیچ میں خوش ہو رہے ہو کہ جی ہمارے لوگوں کو شامل کیا ہے. ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. وہ اسٹاک ہوم سنڈروم بیسکلی یہ ہے کہ جو آپ کو اغوا کرتا ہے یا جو آپ کو قید میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا, تو آپ اس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ کر لیتے ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو جنہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے, تو آپ نے بولا کہ اچھا وہ ماسٹر نے میری تعریف کی ہے, او ہو واو ماسٹر نے میری تعریف کی ہے. یو اسٹارٹ ٹو تھنک آف دیز پیپل جن کی آپ غلامی میں لگے ہوئے ہو, کہ یو پٹ دیم آن ہائی اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, وہی بات جب ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی کہ یار پاکستان کی کسی نردن ایریاز میں چلے گئے, خوبصورت دیکھا, یار لگ ہی نہیں رہا تھا پاکستان ہے. یار یو آر ناٹ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری بیکاز آپ کی صلاحیتوں میں کمی ہے, آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے, اس وجہ سے نہیں ہے. آپ انڈر ڈیولپ کنٹری اس لیے ہو, آپ کے مسائل اس لیے ہیں, آپ آگے نہیں ہوتے کیونکہ آپ صدیوں سے ایکسپلوئٹ ہوئے ہو. آپ کے ریسورسز کو لیا گیا ہے, آپ کے لوگوں کو لیا گیا ہے, آپ کو لوٹا گیا ہے, آپ کو بیکورڈ رکھا گیا ہے. اس میں ہمارے بھی قصور ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات کو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ آپ کو لیا گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ آگے کی اور جنریشن آ رہی ہے جو اس ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل رہی. ایگزیکٹلی. ہمارا پورا سیشن میرے خیال سے لاسٹ والا جو ہے وہ مینٹل سلیوری کے اوپر اور یہ لبرلزم کے اوپر, اس کے اوپر ہی تھا. تو اس سے نکلنے کا ایک تو یہ والا اسپیکٹ بھی ہے. آبویسلی ہم ان کو ایک ہائی پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, تب بھی ہم ان کو فالو کرتے ہیں, تب بھی ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے حوالے سے جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہی ہو کنٹرولز دا میڈیا کنٹرولز دا ماسز.
اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی نیریٹو لوگوں کے اندر چلانا ہے, کوئی بات چلانی ہے آپ نوٹس کر لیں, آپ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, میں تو یہاں تک اپنے طور پہ آئی ٹرائی ٹو ڈو دیز منی سرویز ود مائی اون سیلف. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ جو نیوز کی پٹی چل رہی ہوتی ہے نا نیچے, جو ٹکر چل رہا ہوتا ہے, آپ اس ٹکر کو پڑھیں, اس میں ورڈس کیا ہیں, یا آپ نیوز کو سن لیں, ہیڈ لائنس کو سن لیں. زیادہ تر لوگ ہیڈ لائن سنتے ہیں, لمبی چوڑی کوئی نیوز نہیں سنتا, یا سوشل میڈیا کے تھرو سنتے ہیں, کچھ کلپس آتے ہیں. جو ان کے لیڈرز کے الفاظ ہوتے ہیں یا جو نیوز کاسٹرز کے الفاظ ہوتے ہیں, لوگ الفاظ بھی وہ یوز کرتے ہیں, سینٹینس کی اسٹرکچرنگ بھی وہ یوز کرتے ہیں. یہاں اس حد تک ہم لوگوں کے اوپر میڈیا کا جو ہے نا وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ہم اس چیز کو بار بار بھول جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑا آرگومنٹ جو آپ نے شروع میں وجی بھائی مینشن کیا تھا, لوگ کہتے ہیں جی ہم جو مرضی دیکھتے رہیں, ہمارے اوپر فرق نہیں پڑے گا اس چیز کا. ایسے کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از دس ایون پاسبل؟ آپ یونیورسٹی کیوں جاتے ہو, پھر آپ اسکول کالجز میں کیوں جاتے ہو؟ مطلب آپ جو دیکھ رہے ہو سن رہے ہو وہ آپ کے اوپر تو اثر نہیں ڈال رہا. وائی ویسٹ ٹائم دین؟ 16 سال برباد کیوں کرتے ہو جا کے وہاں پہ؟ آپ کے اوپر تو فرق نہیں پڑتا. میں تو وہی اندر لے کے جاؤں گا جو میرا دل چاہے گا. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ, یو بیکم وٹ یو کنزیوم. اور ہم یہ دیکھ کے اس سٹل انداز سے وجی بھائی سبحان اللہ کہ وہ جو ہمیں ملتی ہے نا مثال ملتی ہے اس کی, دا اسٹوری آف برسیسا جو ہمیں ملتی ہے کہ شیطان کس طریقے سے ہم لوگوں کو اس نے میڈیا کے تھرو اٹیک کیا ہے. کہ اس نے سب سے پہلے, اگر ہم اپنے امی ابو سے پوچھتے ہیں یا ان سے پیچھے بھی چلے جائیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اسکرین کے اوپر ایک میل اور فیمیل کا اکٹھا موجود ہونا جو ہے نا وہ مایوب سمجھا تھا, عجیب بات سمجھی جاتی تھی, یار یہ کیسے ہو گیا. اور ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نا کمرے سے باہر نکال دیا جاتا تھا جب ایک اسکرین کے اوپر ایک میل فیمیل اکٹھا آ جائے, اور امی ابو دیکھ رہے ہوتے تھے, اور امی ابو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو مطلب ایٹ لیسٹ بچوں کو باہر نکال. اب تو خیر کیا ہی بات ہے, اب تو کچھ نہیں ہے. وہ یہ بات بری سمجھی جاتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک اسکرین پہ موجود ہونا تو ایک الگ بات ہے, ایک کمرے میں بند ہونا, ٹچنگ چل رہا ہونا, ٹھیک ہے, اور انٹیمیٹ سینز چل رہا ہونا, اور ساری فیملی ایسا کر کے دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, نیچرل یار, کوئی بات نہیں. بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, اور میں آڈینس کو یہ بات بولنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ کوئی فلیکسیبلٹی کریٹ کرتے ہو, آپ سے آگے آنے والے جنریشن مزید فلیکسیبلٹی کریٹ کریں گے. میں آپ کو کچھ نہیں, اپنے بچپنے کی بات بتا رہا ہوں. آپ لوگوں میں سے شاید بہت ساروں نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن یہ کہ شروع میں جب STN شروع ہوا تھا, شوز دکھائے جاتے تھے, برٹش شوز بہت دکھائے جاتے تھے. تو برٹش شوز میں ایک چیز بہت تھی کہ جب میاں بیوی کا تعلق بھی دکھایا جاتا تھا تو میاں بیوی کو الگ بستر پہ دکھایا جاتا تھا, ایک بستر پہ نہیں دکھایا جاتا تھا. ایون ان UK اور ایون ان دا ویسٹ وین دے یوز ٹو شو دا ہسبینڈ اینڈ دا وائف ریلیشن شپ, وہ ان کو الگ الگ بستر پہ دکھایا جاتا ہے, بیکاز اٹ واز ناٹ کنسیڈرڈ گڈ اور اے مورل تھنگ ٹو شو ٹو انڈیویجولز ہو آر ناٹ ایکچولی ہسبینڈ اینڈ وائف آن دا بیڈ ٹوگیدر. اور یہ اتنے سالوں میں, ان اے فیو ڈیکیڈز, یہ سلسلہ کیسے چینج ہوا. اور ہم بچپنے میں تھے تو سیٹلائٹ ڈش اسٹارٹ ہوئی تھی, تو اٹ واز اے ہیوج ڈیل, آنٹیز ور ٹاکنگ اباؤٹ او مائی گاڈ بے واچ اور بکینیز اور ان سب چیزوں کے بارے میں. اینڈ سیریسلی ان آر سوسائٹی اٹ واز اے ہیوج تھنگ. اور بول رہا تھا یار آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے نا بے واچ کے بارے میں سب کو پتا تھا, بے واچ کا شو دیکھتا ہے وہ جو ہے فلاں دوست جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا وہ بے واچ کا شو دیکھ رہے ہیں, آج فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز ناؤ دیو گاٹ این امیون ٹو اٹ. سسٹمک ڈیسینسٹائزیشن ہے, ایون ان وائلنس. ٹام اینڈ جیری کا کارٹون اور فنا وہ اٹ ایکچولی لیڈ ٹو اے لاٹ آف تھنگس ان ٹرمز آف ADD اینڈ ایوری تھنگ. سو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے ادھر, کہ اگر اف یو تھنک کہ آپ جو دیکھ رہے ہو, آپ جو سن رہے ہو, آپ جو بول رہے ہو وہ آپ کے دل پر اثر نہیں کرے گا, دین یو بینگ نائف. واٹ یو سی ہیز اے ڈائریکٹ افیکٹ آن یور ہارٹ. اگر امام شافعی کے استاد جو وکی تھے, انہوں نے ان کو صرف تھوڑی سی بد نظری کے اوپر کچھ بھولنے کی ایڈوائز دی تھی کہ خیال رکھو, بیکاز دس از دا لائٹ آف اللہ عالم. مطلب میں اس اسٹیٹمنٹ میں موجود نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ان کا شاید یہی تھا کہ کوئی ٹخنے وغیرہ پہ نظر پڑی تھی, تو انہوں نے بولا تھا کہ بی کیئرفل آف واٹ یو گیٹ یور سیلف انوالوڈ ان. اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں انوالو, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے,
اور اس کو یہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انوالو کیا جائے. تو تھوڑی سی بد نظری. اور امام شافعی نے کمپلین کی تھی. اینڈ امام شافعی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ امام شافعی ان دا سلف از ون آف دا ویری فیو انڈیویجول جن کی میموری کو ایز اے دلیل لیا جاتا ہے. وائی؟ بیکاز ہی واز گفٹڈ ود اے گڈ میموری. وائی واز ہی گفٹڈ ود اے میموری کہ وہ ہوتے تھے کہ اگر میں جب کتاب پڑھتا ہوں تو میں دوسرے پیج کو کپڑے سے چھپاتا ہوں کیونکہ اگر میری نظر پڑ جائے تو مجھے یاد رہ جاتا ہے. He was given a photographic memory. Why is this? Why do we complain about memory? Why do we complain about? اب یہاں پہ شو کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ پر میں بچے ہوئے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے جہاں تک ہم لوگ نے کوشش کی ہمارے بچوں کے اوپر کیا اٹیکس ہو رہے ہیں. How many frames per second are children being attacked? That امام وقی جو تھے انہوں نے امام شافعی کو صرف ایک نظر کے ایک تیر کے اوپر انہوں نے وارننگ دی. کتنے فریمز پر سیکنڈ پہ کتنی جو ہے تیر اٹیک ہو رہے ہیں. سو دس از ناٹ سم تھنگ لائٹ. جسٹ بیکاز وی تھنک اٹ از ناٹ شوئنگ اس امیڈیٹ افیکٹس دس ناٹ مین کہ ہم اس کو بہت لائٹلی لیں. حالانکہ وجیب اگر ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگ دیکھا جائے بہت زیادہ افیکٹس نظر آ رہے ہیں ہمیں. جس طرح اسٹارٹ میں نے مینشن کیا وائلنس کہاں سے کہاں جاتے جا رہے ہیں. ہم وائلنس کے ہمارے ریٹس کم ہو رہے ہیں؟ نہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ریپ کیسز کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. اب کوئی بندہ بولے کہ نہیں یہ تو لا اینڈ آرڈر کی کا مسئلہ ہے, تو لا اینڈ آرڈر آہستہ آہستہ امپروو ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ ظاہری بات ہے امپروو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, فورسز بھی امپروو ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ آپ نے کہا نائیو ہوتے جا رہے ہیں, بیوقوفوں کی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی چیز افیکٹ نہیں کرے گی اور کنزیوم کیے جاؤ. اور ہمیں اس کا نتیجہ کب نظر آتا ہے؟ نتیجہ تب نظر آتا ہے جب ہمارے بچے یا ہماری بچیاں جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی تک ٹیبو سمجھا جائے, پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا یار, اب کیسے کنٹرول کریں. پھر ماں باپ آتے ہیں جی اب کیا کریں, اب سمجھ نہیں آتی. ایگزیکٹلی, مطلب ان کو فلمیں دکھا کے, ان کو لو سینس دکھا کے, رومانٹک موویز دکھا کے, وہی بچے جب شادی کی بات کرتے ہیں تو شادی نہیں. آپ 2000 وغیرہ کا کیس دیکھ لیجیے. ماں باپ نے محبت میں ہی آئی تھنک آئی پیڈ وغیرہ لے کے دیا تھا. کیا لے کے دیا تھا؟ آئی پیڈ تو نہیں, مطلب واٹ ایور. ٹھیک ہے, کیا ہوا کون سے اس میں یہ بات نہیں خالی نیٹ فلکس ایک الگ دشمن کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہ جو شروع سے ہمارے پاس جو بالی ووڈ کی موویز آ رہی ہیں وہ پیار کے نام پہ خود جو بچپنے کی بار بار لے کے آتا ہوں بیکاز ابھی بہت ساری کون سی موویز چل رہی ہوں گی اللہ عالم. لیکن یہ کہ وہ عامر خان کی جو ڈیبیو مووی تھی اس میں محبت کے نام پہ, اچھا ہم دیکھ رہے تھے, ہمیں لگ رہا تھا بہت اچھا کام کیا ہے, خود وہ بھی مر گئی تو اپنے آپ کو بھی مار دیا. یا دس از دا ایگزامپل آف دا پینیکل آف لو کہ تو مری تو میں بھی مر گیا جو ہے نا, میں تو ماں باپ جو ہے نا ساری زندگی پال پوس کے بڑا کیا. اور یہ انڈین موویز میں بڑا دکھا ہے, اٹھا کے لے جاؤں گا زبردستی. یہ کون سی عاشق مزاجی ہوتی ہے؟ ڈیڈیکیشن. آئی تھنک ریسنٹلی ابھی کو پاکستانی ڈرامہ بھی چل رہا ہے. ہاں میرے خیال سے کچھ چل رہا ہے پاکستانی ڈرامہ بھی چل رہا ہے. اب لوگ بولیں گے بھائی آپ کیا دیکھتے رہتے؟ نہیں بھائی, جو آپ کی جو کوئی آزاد نہیں ہے الحمد للہ, مطلب اس کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں, بٹ دیز تھنگس ڈو کم ان فرنٹ آف اس. اس دنیا میں رہتے ہیں وجہ دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں, یہیں پہ رہتے ہیں, یہاں سے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے صبح شام یہ ڈیوائسز ہمارے پاس بھی موجود ہیں, سوشل میڈیا ہمارے پاس بھی موجود ہے, ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں, لوگ ہم سے بات بھی کرتے ہیں, کمپلین بھی کرتے ہیں. تو سینگ کہ نہیں آپ اگر دین کی بات کرتے ہو تو جی آپ دنیا سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے تو نائیوٹی اگین اویئر نہیں, پتہ نہیں. اچھا ایک بڑی فنی میم گزری میرے سامنے, اینڈ فیس بک نے آئی تھنک نئی چیز اسٹارٹ کی ہے. میں نے بولا تھا کروں گا اس کو ذکر, اینڈ آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو دس اباؤٹ دس ود مائی وائف کہ وہ میم گزری سجیسٹڈ آئی تھنک بہت سارے آ رہے ہیں, کوئی رینڈم پیج کے جو آپ نے فالو بھی نہیں کیا ہوتا. تو اس میں تھا کہ وہ اسپائڈر مین کو دکھایا ہوا تھا کہ اسپائڈر مین اس کو اٹھا کے لوگ لے جا رہے ہیں, اور نیچے لکھا تھا کہ بی کیئرفل ہی از اے ہیرو. اچھا ڈپکشن کیا تھی کہ ایک بندے نے ٹویٹر پہ, میں نے کمنٹس پڑھے تو میرے کو ڈیٹیل پتہ چلی, آئی واز گیٹنگ دا بیک گراؤنڈ آف دس میم. ایک بندہ ہے ٹویٹر پہ باہر, اس نے یہ بات بولنے کی ہمت کی کہ ویمن پلیز اسٹاپ شوئنگ یور باڈی, اسٹاپ شوئنگ یور باڈی. اینڈ یو نو انہوں نے بولا کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از رسپیکٹفل. اینڈ اس کی ریٹیلیشن میں بیسڈ آن ڈسکشن women started posting their pictures in lingeries. ٹھیک ہے, ایز اے کہ ہاں مطلب اعتراض. تو سم پیپل وہ نیچے کمنٹ کر رہے تھے, وہ یہ والی ٹویٹ نہیں تھی, وہ کچھ اور تھی, اس کی ڈسکشن تھی انہوں نے دی ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے بولا کہ جو ہے نا کہ سم women don't want to take responsibility. They complain about male gaze
ٹھیک ہے, GAZE والا میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, میل گیز نظر کے بارے میں وہ شکایت کرتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی وچ از دیئر رسپانسبلٹی. یس مین آلسو ہیو ٹو کنٹرول دیم سیلف. مردوں کے بھی نظروں کا پردہ ہے, مرد کے اپنے جسم کا بھی پردہ ہے, بٹ آف کورس مرد ہے, اسی لیے آپ بھی اپنی چیزوں کے ذمہ دار ہو. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا نہیں. اور یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, نارملائز ہو رہا ہے, دیٹ اٹس اوکے. Nobody should be judging me based on what I wear, my choices. If I commit a sin, these characters say, I'm not judging you. Why can't you? Why can't you? Because this is the very characteristic. It's not about judging, it's about telling you that this is wrong. Apparently, جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب وحی نہیں آتی, ہمیں لوگوں کے دل کا حال نہیں پتہ. تو اگر ہم تمہیں ظاہری طور پہ تم سے اپیرنٹلی اگر ہم شر دیکھیں گے, ایول دیکھیں گے, تو وی ول جج اکارڈنگلی, اور تم سے خیر دیکھیں گے تو وی ول جج یو اکارڈنگلی. سو اونلی گاڈ کین جج می از ویری جان چھڑانے والا اسٹیٹمنٹ. یس گاڈ کین جج یو, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اہل علم ہیں اور جو حکمران ہیں ان کو, اور جو قاضی ہیں ان کو بھی تو جج کرنے کے لیے کہا ہے نا. ایٹ دا سیم ٹائم دیز عوام 24/7 لوگوں کو جج کر رہی ہوتی ہے. آئی تھنک پاکستانی ایکٹریس نے کائلی جینر کی کوئی اسٹوری پوسٹ کر دی, اور سارے جو نان ججمنٹل جو پولیس ہے, پولیس فورس ہے, ساری پہنچ گئی. ابھی ختم ہوا ہے عامر لیاقت کی بولنگ کے بارے میں, لوگوں نے بولا یار ہم نے ٹرول کیا وغیرہ کیا, نہیں کرنا چاہیے, اور ناؤ دیو جمپڈ اپ ٹو انادر پرسن. اچھا, یہ ججنگ والی جو بات ہے نا, یہ بڑی عجیب لگتی ہے. مطلب آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاپ ججنگ می, کیونکہ یو آر اے پارٹ آف سوسائٹی. مطلب اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے گھر میں جو ہے نا بند ہو کے کچھ کر رہے ہیں, یو آر افیکٹنگ دا ہول سوسائٹی. آپ کی وجہ سے جو ہے ایک نیگیٹو قسم کا ماحول جو ہے نا وہ پنپ رہا ہے, اور وہ اٹ ہیز این امپیکٹ. یہ تو وہی بات ہوگی کہ بھائی میں مووی دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, جو بھی اس کے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی اسٹاپ ججنگ می. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جج کرے گا, لیکن ہم آپ کو بحیثیت ایک انڈیویجول, ایک کمیونٹی کا پارٹ ہے, ہم آپ کو طریقے سے ایڈوائز کر رہے ہیں. مطلب ناٹ دیٹ کہ ہم آپ کو لوگوں میں جو ہے وہ برا بھلا بولنے لگ جائیں. جو اسلام کا طریقہ ہے, حکمت کے ساتھ آپ ایڈوائز کریں, اور میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں کو پھر اتنا آفینڈ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یار آپ سے غلطی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں, اگر ہم نے انڈیویجویلٹی کو جو ہم انڈیویجولزم پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس وقت, آپ یہ نوٹس کریں کہ جب ہم ہنٹر گیدررز تھے, انسان اکارڈنگ ٹو دیئر, میں وہی آ رہا تھا کہ آپ کیا ایولیوشن تھیوری, میں ایک بالکل سیکولر پرسپیکٹو سے, میں دین کو سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں, ان کے پرسپیکٹو سے ہی بات کر رہا ہوں, میں سیکولر لبرلز کے پرسپیکٹو سے. اکارڈنگ ٹو یو انسان جو ہے وہ ہمیشہ شروع میں ہنٹر گیدر تھے, پھر نیانڈرتھلز والا سارا کا سارا سسٹم. تو بقول آپ کے انسان نے جو ہے نا وہ کیو سے اور ہنٹر گیدر سے, اس سے انسان چینج ہو کے ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ایک سوسائٹی کریٹ کی, جو کہ کریٹڈ ہے کس بیسس کے اوپر کہ کسی بندے کے پاس کوئی اسکل ہے تو وہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا, اور اس طرح مل کے سوسائٹی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ فائدہ کہاں گیا اگر آپ نے انڈیویجولزم کے اندر ہی زندگی گزارنی ہے, اپنے کمرے کے اندر ہی, آپ نے کسی ٹاپک پہ کسی بندے کو بولنے ہی نہیں دینا, اور آپ نے کسی سے نہ فائدہ اٹھانا ہے نہ کسی بندے کی نصیحت قبول کرنی ہے. اور اگر دین کی بات کریں تو اگر آپ نے یہ ججمنٹ والا فیکٹر یا دوسروں کو نصیحت والا فیکٹر اگر یہ ختم کر دینا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے ہمیں کہ الدین النصیحہ, کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. تو پھر مجھے بتا دیں کہ جو مسلمان ہو کے یہ باتیں کرتا ہے کہ جی ہم جج نہیں کریں کسی کو, جو کرتا ہے کرنے دو, کہ پھر مجھے بتا دیں کہ پھر ہم اس کی نصیحت کیسے کریں گے؟ ہم اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جائے جہنم میں, آپ چاہتے ہیں وہ جلے جا کے, آپ چاہتے ہو کہ میں چپ چاپ اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے میں پہنچ جاؤں, باقی کوئی نہ پہنچے, میں اکیلے وہاں پہ انجوائمنٹ کروں ساری کی ساری. اس سے زیادہ سیلفش اور کیا؟ حیدر بھائی, آپ نے تو میں سمجھتا ہوں دینی پرسپیکٹو سے بات کی نا, اس سے پہلے جو آپ سیکولر پرسپیکٹو سے بات کر رہے تھے, اسی میں دیکھ لیں کہ آپ اگر ایک کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہیومینٹی کا, ہم وہ ہیں ہیومینٹی کا بڑا نام لینے والے ہیں, اس کا بڑا کرتے ہیں نا, تو اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ بھائی آپ کے جو مورلز ہیں یا آپ کی جو بھی آپ کے یعنی پرائرٹیز ہیں, ویلیوز ہیں, وہ انسانیت کے حق میں جا رہے ہیں یا اس کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. اور ان موسٹ آف دیئر ویلیوز, ان موسٹ آف دیئر جو بھی ان کے حرکات ہیں, جو بھی ان کے ویلیوز ہیں, اس میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دے آر یعنی موونگ
بیک ٹو دا ڈارک ایج جس سے آپ بات کر رہے تھے. ابھی ہم ڈارک ایج سے نکل کے ایک سویلائز جو ہے نا ایک سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ تو مطلب عجیب بات ہے بالکل ہی, یعنی اس کا کوئی پریمس ہی نہیں ہے. یہی وجہ نا کہ ڈپریشن ریٹس کہاں پہ جا رہے ہیں, سوسائڈس کہاں پہ جا رہی ہیں. اینڈ آپ اگر ان کو بتانے کی کوشش کریں نا تو آپ دیکھیے اسلام از اباؤٹ پیس, سلامتی, تو آپ کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے اسلام سلامتی ہے, لیکن وہ سلامتی جو آپ سمجھ رہے ہیں نا بہت سلیکٹیو سلامتی, کہ سلامتی ہے کہ اس میں سب چیز انکلوزیو ہو. آئی ایم سوری, دیٹ از ناٹ, وی کین ناٹ انکلوڈ اور میک شرک انکلوزیو ان آر ریلیجن. ٹھیک ہے, وی کانٹ انکلوڈ تھنگز وچ کرپٹ دا ہیومن morality. We cannot include things which can drastically harm the entire generation. تو سلامتی سے مراد یہ کہ جانا کہ وہ سلامتی اس لیے کیونکہ آپ اس کے اندر جب آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سلامتی والی ہو جاتی ہے, آپ کا ذہن سکون والا ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر اپنی زندگی اپنانے لگتے ہیں. آپ اگر بے حیائی کی طرف جائیں گے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہٹ کر کچھ اور نظام کو لے جانے کی کوشش کریں گے, آپ کی زندگی سلامتی نہیں رہے گی. سو انڈرسٹینڈ دیٹ یو سبمٹ ٹو گاڈ, یو سبمٹ ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور آپ آٹومیٹکلی سلامتی والی زندگی میں رہیں گے. اینڈ فار دس ریزن ایز اسپیکرز فرام یوتھ کلب ہم یہ ٹاپکس اس لیے لیتے ہیں. دیکھیے آپ کے اوپر جو چیز ڈالی جا رہی ہے نا, وہ اپنے کارپوریٹ بینیفٹ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, آپ کو اب استعمال کرنے کے لیے, آپ کے ذہن کو اپنے ایجنڈاز کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسٹیٹمنٹ آگے دیکھ لیجیے. ہم تو ٹھہرے ایک نہایت ہی کمزور, عمل میں کمزور اور دعوے میں کمزور, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بولی تھی؟ ہماری دعوت وہی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آگ کے پاس کھڑا ہوا ہوں, میری مثال ایسی ہے کہ میں آگ کے پاس کھڑا ہوں اور تم لوگ پتنگوں کی مانند اس روشنی کو جو ہے لائٹ سمجھ کر اس کے اندر جو ہے چھلانگیں مارتے جا رہے ہو, اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں, ٹھیک. اینڈ دس لائٹ اور دس فائر از ناٹ ایکچولی لائٹ. دس دنیا کی جو چمک دمک ہے اس آزادی خیال اور آزادی کے نام پر, ہاؤ کین یو بی a free thinking individual when you being dictated by these very corporations? How to think? You are free when you think from the perspective of God. You cannot be a free thinking individual. آپ زندگی میں کبھی فری تھنکنگ ہو ہی نہیں سکتے. یا تو آپ کی مینٹالٹی شیپ ہوئی ہے سوسائٹی کی نارمس کی وجہ سے, یا جو بھی ان پاور ہے, یا آپ کی ذہن جو ہے آپ کے کریٹر کی بتائی ہوئی سوچ کے اوپر آپ کو یہ بھی ہے. تو آپ کو دونوں میں سے چوز کرنا پڑے گا, تو کس کو چوز کرو گے؟ سو دس از اے ویری سیریس ایشو. بیکاز ہماری تو چلو گزر گئی. اگر ہم بولیں ٹھیک ہے ہم تو آج آپ کے سامنے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ حد تک دعویٰ دے رہے ہیں, کچھ نہ چیزوں کو پہچانتے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید سمجھ دے. بچے جو آ رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ اینڈ دیز kids in class actually ask me, sir, why does Islam have a problem if two guys love each other? Man, two guys can love each other, but as a Muslim brother, not the way you think love exists. Then love can never be wrong. Love can never be wrong. Not with that love of pedophilia. اس کے تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے. لو تو ہے ہی نہیں نا وہ. خیر وہ پھر ہم ہومو سیکشوالٹی کی طرف چلے جائیں گے واپس اونٹ والی مثال. یہ اس معاملے میں نا وجی بھائی, جو ہم نے بات ایک مینشن کی تھی نا کہ سٹلٹی کے حوالے سے بات مینشن کی تھی, کیونکہ ہم خود بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری میڈیا ٹیمز موجود ہیں, کام کر رہی ہیں, بہت بہترین کام کرتی ہیں. لوگ وہی کانٹینٹ, اسی کے تھرو ہمارا یہ کانٹینٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہیں سے دعوت پھیل رہی ہے, اس کے تھرو بھی دعوت کا بہت کام ہو رہا ہے. تو جب آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی کیوز کتنی میٹر کرتی ہیں, آپ ان باتوں پہ غور کریں ذرا. کہ میں یہ بات کر رہا ہوں نا ابھی, یا ابھی وجی بھائی کی بات کرتے, آپ کی بات کر رہے تھے, اسی کے اندر سے میں آپ کو پریکٹیکل لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. اسی کے اندر سے کلپ کٹتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر فلٹر چینج ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ذرا ووکلز آ جاتے ہیں ذرا, اور پیچھے سے ذرا دھوم دھراش کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں ذرا. وہ ریمائنڈر بن جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے یار سبحان اللہ, ہلا کے رکھ دی اسی بات. دوسری ایگزامپل لے لیں کہ کوئی کٹ پیسٹ کر کے بول دیتا ہے کہ دیکھو یار یوتھ کلب والے جو ہے نا موویوں کی باتیں کر رہے ہیں.
ایگزیکٹلی کچھ بھی بن سکتا ہے. آپ کس طریقے سے جس طرح آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے اسی ایک کلپ کو, وہی کانٹینٹ ہے, وہی ادائیگی ہے, آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. پریزنٹیشن ہے. اور آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے. اگر آپ پالیٹکس کی بات کریں تو ایستھیٹکس دیکھ لیں آپ. اپنے مرضی کے بندے کے پیچھے نا جو پولیٹیشین برا لگتا ہے یا جو بندہ برا لگتا ہے اس کی ویڈیو لگائیں گے, بات لگائیں گے, پیچھے ہنسنے والی آوازیں, وہ بندے کا مذاق, وہ نان سیریس لے رہے ہیں, وہ سب نان سیریس لے رہے ہیں. جو اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے ذرا ایستھیٹک لگائیں گے, ذرا پیچھے میوزک لگائیں گے اور ذرا فلٹر لگائیں گے, وہ بندہ آٹومیٹک نا آپ کو بھی اچھا لگے گا. اچھا مزے کی بات, آپ میڈیا کے اوپر آ جائیں, اس کے اوپر ڈراموں کے اوپر آ جائیں. ہمارے ڈرامے دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی بڑی مشہور بات ہوئی تھی, شکر ہے لوگوں نے بھی بولا تھا, ہمارے لوگ زندہ ہیں الحمدللہ, ان کے اندر یہ ابھی بھی حیا موجود ہے کہ جب اسکرین کے اوپر دکھایا گیا کہ بھابھی اور جو اس کا دیور ہے وہ آپس میں گلے مل رہے ہیں, تو لڑکے کے باپ نے بولا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از دس, تم لوگوں کو شرم نہیں ہوتی؟ ہاں میرے گھر میں پتہ نہیں کوئی اس طرح کی بات کی, تو یہ کیا ہے. اس کی جو ساری کی ساری ویڈیوگرافی تھی, جو اس کی اسکرین جو لی تھی, اور پیچھے جو میوزک کٹ ہوا تھا سارا کا سارا, وہ ایسے دکھایا گیا جیسے جو باپ ہے جو یہ منع کر رہا ہے یہ ولن ہے اور بہت بیکورڈ ہے, ایسے کر کے وہ اس بیچارے کو نا معصوم کر کے, اور آپ نے ایسا سوچ کیسے لیا, اور پیچھے سے جی میوزک لگا ہوا ہے, اس کے ایموشنل میوزک لگا ہوا ہے, تو بندے کو لگتا ہے یار واقعی بڑا ویلڈ آرگومنٹ کر رہے ہیں. اینڈ دس از وائی ہم بولتے ہیں میڈیا ہیز دا پاور ٹو شو یو اینی تھنگ یو نو ان اینی وے دے وانٹ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں پہلے ایک کوٹ کرتا ہوں. ایک بیوی نے اپنے میاں کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نا, یہ دس ول میک یو ریچ ٹو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ججمنٹ. اب میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا نے بولا اب اس عورت کو بے قصور دکھانا ہے, جو مرا ہے اس کو اس کی طرف سے سمپتھی ختم کرنی ہے. اب نا یہ ایک اینڈ گول ہے. اس سے پہلے پوری وہ کریں گے کہ وہ ایک بہت ہی برا آدمی کس طرح سے تھا کہ وہ آتا تھا مارتا تھا, وہ آتا تھا اس کو میرٹل ریپ کرتا تھا, وہ اس کو پیسے نہیں دیتا تھا, وہ اس کی چھوٹی بیٹی کے اوپر گندی نظر رکھتا تھا, وہ اس کا خرچہ پانی بھی نہیں دیتا تھا, شراب کے نشے میں آتا تھا. اس کو ٹرن کر کے اب اس کنکلوژن کی طرف لے کے آ جائیں گے. اینڈ میں یہ ایگزامپل کسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی ایسی پرسنالٹی بہت سالوں پہلے جو مذاق بنائی جاتی تھی, جس کو ہنسی مذاق, وہی سیلیبریٹی سارے مذاق کرتے تھے اور لوگ بولتے تھے یار یہ فحاشی پھیلا رہی ہے, یہ عجیب عجیب ویڈیوز کر رہی ہے, اس کے اوپر پورا ڈرامہ بنایا سمپیتائز کرنے کے لیے, اس کو ایک رول ماڈل اور ایک ہیرو کا آئیکن بنانے کی کوشش کی. اینڈ I'm sure you know who I'm talking about. ٹھیک ہے, I'm not going to take a name because اب دنیا سے جو چلا گیا کہ اب وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے, جو لوگ اس کے اوپر میمز اور کیا کہتے ہیں پیروڈی ویڈیو بناتے تھے, اب وہ آگے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں کہ جانا کہ بیکاز کیا کہ ایک جنگلی اور ان پڑھ باپ اور بھائی نے جو ہے اس کی جان لے لی, وہ تو سپورٹ کر رہی تھی. I'm sure there were certain good things about as well. But in this entire strategy کیا چیز نارملائز کی جا رہی ہے دیٹ دیز تھنگز ور اوکے ایز لانگ ایز تم یہ کام کر رہے ہو. اگر تم بے حیائی کے کام میں انوالوڈ ہو, لیکن اگر تم انسانیت دیکھ رہے ہو تو دس شوڈ ناٹ میٹر. ہم دیکھیے ایک اچھے کام کا اچھا کام ہے اینڈ برا کام ہے. برے کام کو برا کام بولنا ضروری ہے, برے کام کے ساتھ انسان کو ایسوشیٹ ہونے منع کرنا ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کون اچھا ہے کون برا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے, جنت میں کون جائے گا. لیکن جو انسان جس چیز کے بارے میں پہچانا جا رہا ہے اس عمل سے دوسروں کو روکنے کے لیے بولنا ضروری ہے. لیکن آپ بولتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں بولنے کی ضرورت ہے. وائی ڈو یو ہیو ٹو لک ایٹ ہر فرام دیئر, وائی ڈو یو ہیو ٹو جج ہر, وائی ڈو یو ہیو ٹو جج ہم. ہی مے بی اسپینڈنگ اے لاٹ ان یس مے بی, بٹ یہ برائی تو سوسائٹی میں نہیں آ رہی. میرے خاندان میں ایک انڈیا کی بہت دور کی خاندان کی ہمارے مشہور ٹینس پلیئر رہی ہیں, اب تو ریٹائر ہو گئی ہیں آپ کے, ہاں ٹھیک, تو وہ ان کی اسٹیٹمنٹ آ کے ہمارے خاندان والے ذکر کرتے ہیں یار اس نے چپ کرا دیا, اس سے بولا یہ میرا عمل ہے, یہ میرے خدا کے بیچ میں, میں شارٹس پہن کے نکلوں تم کون ہوتے ہو. تو میرے خاندان بات کرتے میں نے دیکھیے جب تک وہ گھر میں کر رہی تھی نا تو وہ ان کے اور خدا کا عمل تھا, جب وہ معاشرے میں آئی نا تو ان کا اپنا عمل نہیں رہا. ایگزیکٹلی, اب وہ معاشرے کا حصہ بن گیا. تو معاشرے میں میری اولاد کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے نا, میری اولاد کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے, میری جنریشنز کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے, میرے اسکول گوئنگ بچوں کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. یو آر نارملائزنگ دس,
اینڈ دین یو آر آلسو جسٹیفائنگ اٹ تھرو ریلیجن کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے بیچ میں. تو یا یہ مطلب ٹیک یور سائڈس, ڈیسائڈ کرو, یا تو مسلمان بن جاؤ یا تو لبرل بن جاؤ. یو کانٹ بی بوتھ, جس طریقے سے لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور یہی جو ہپوکریسی ہے, یہ جو ہپوکریسی ہے, آپ اسلام کو ہر چیز میں کیوں انکلوڈ کرنا چاہتے ہو بھائی؟ آپ اسلام سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرو, اپنا نام آپ جو مرضی رکھو یار, آپ اسلام سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرو, پھر جو مرضی کرو. لیکن نہیں, تم نے اپنا نام رکھنا ہے عبداللہ, عمر, احمد, علی, اور اس کے بعد تم نے سارے کے سارے گناہوں میں انوالو ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہنے کہ یہ تو شاید ایڈوانسمنٹ کی صورت ہے. نو, آئی ایم سوری, ہمیں نہیں چاہیے. بینگ مسلمز ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں آپ بیچ میں نہ انکلوڈ کرو. آپ مسلمانوں سے بالکل ڈیٹیچ ہو کے, ہم سے ڈس ایسوسیٹ ہو کے, اس کے بعد تم چاہے جو مرضی کرو, اپنے کسی اور ملک میں جائے کرو, ہمیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوگی. وی وونٹ بادر. لیکن اف یو آر افیکٹنگ آور چلڈرن تو ہم بولیں گے. اور جس طرح آپ کو کرنے کا حق اگر دیا ہوا ہے اس سوسائٹی نے, اس طریقے سے ہمیں اس کو کرٹیسائز کرنے کا بھی حق موجود ہے. ہم بولیں گے جو ہمیں غلط لگے گا. تو حسن, میں آپ کی طرف آؤں گا, سولوشن کی طرف. نوئنگ دا ڈینجرز آف دیز تھنگس, بہت سیریس معاملہ ہے. آئی تھنک ویری فیو فیملیز آر انٹائرلی سیف فرام اٹ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیٹ فلکس کے شوز نیٹ فلکس پہ جا کے نہیں تو کہیں اور دیکھ رہے ہیں, بچے جن کو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے اگر وہ آپس میں ڈسکس کر کے نہیں دیکھتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے پیرنٹس کو, آپ کیا سجیسٹ کریں گے ینگسٹرس کو؟ اور میں یہی سوال حیدر کی طرف بھی پاس آن کروں گا. واٹ سولوشنز اور واٹ پریونٹیو میجرز وڈ یو ریکمینڈ ایز اے فیملی ممبر ٹو ان آرڈر سیم وے جس طرح سے آپ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کرو گے؟ واٹ وڈ بی یور ایڈوائس؟ وجی بھائی, ایز فرام دا پیرنٹس پرسپیکٹو میں اس طرح کہوں گا کہ فرام دا ویری یعنی چائلڈہڈ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, تربیت کی بات ہے. اصل میں تربیت ہمارے پاس اسکول کالجز میں تو دور دور تک نہیں ہے, اور فیملی میں بھی کافی حد تک اس کو جو ہے نا امپورٹنس نہیں دی جا رہی, اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بالکل یعنی بچپنے سے ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے پرائرٹیز کی بات ہے. اگین اگر آپ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ فری تھنک کریں, کوئی آپ کا کوئی لائف میں کوئی گول نہیں ہے, دس نو آبجیکٹیو, تو آپ بالکل یعنی ڈیڈ فش کی طرح ہوں گے, ول جسٹ گو ود دا فلو. ایسا نہیں ہے, آپ نے اپنا پہلے آبجیکٹیو سیٹ کرنا ہے, اس لحاظ سے پھر لے کے چلنا ہے. اور میں نے جس طرح پیرنٹس کی بات کی, آپ ان کو سمجھائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب تک ان کے دل و دماغ میں یہ امپورٹنس نہیں بیٹھے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے, ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں, ہم ان کا مقصد جب تک کلیئر نہیں ہوگا, تو پھر آپ کو جو ہے نا طرح طرح کے فتنے ہیں. یعنی آپ گھر میں ہوں باہر ہوں, آپ کے اسمارٹ فون ہے ہاتھ میں, یعنی فتنوں کی ایک پوری دنیا ہے. تو یہ تو میں نے پہلے سے بات کی, کیونکہ آپ کو جو ہے نا پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں, سمجھتے ہی نہیں ہیں. بات یہ جب بچپن کا ٹائم تھا, جب ان کو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جو انسٹل کرنی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں, نہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہم نے ان کے اندر انسٹل کیا. تو پھر ظاہر سی بات ہے کس طرح کی ہمیں کمپلینس ملیں گی. رہی بات جو ہماری یوتھ ہے, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی پاسبل کہ آپ کا پاسٹ بہت ہی یعنی برا رہا ہوگا, اور آپ نے بالکل یعنی کوئی لائف میں کوئی دینی لحاظ سے آپ نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہوگا, ایون ہو سکتا ہے آپ نے نمازیں کبھی سال پہلے پڑھی ہوں. لیکن اگر ابھی ٹائم نہیں ہے تو پھر کب؟ یو نیور نو, آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ڈیتھ کب آ جائے. تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اف ناٹ ناؤ دین پھر کبھی بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اب ریئلائز کر لیا ہے تو ناؤ از دا ٹائم ٹو ٹیک دا اسٹیپ, اور پھر آپ جو ہے نا خیر کی طرف آئیں. اور اگین اٹس گوئنگ ٹو بی یعنی ویری گریجول پروسیس. ایسا نہیں کہ ایک دن میں آپ نے جو ہے نا سب چھوڑ دیا اور یو آر جسٹ ایک نیک انسان بن گیا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ. اگر آپ کو اتنا یعنی عادتوں میں پڑ گئے ہیں, بری عادتوں میں, یا واچنگ موویز نیٹ فلکس وغیرہ, تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. تھوڑا سا آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ اسٹارٹ کریں, اسٹارٹ چینجنگ یور کمپنی, اور تھوڑا سا اپنے کوئی کلوز دوست آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, اس کی ہیلپ لیں کہ یار میں اس ایڈکشن میں پڑ چکا ہوں, میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں, یہ وہ. تو تھوڑا سا کمپنی چینج ہوتی ہے, اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو ہیلپ ملتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فیملی ممبر میں کوئی اچھا آپ کا سپورٹر ہے, اٹ کوڈ بی یور مدر, اٹ کوڈ بی یور فادر,
ان سے اسسٹنس لیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھائی کی طرف جو ہے وہ اپنا اسٹارٹ کریں. وجہ بھائی میں خاص طور نے سارے ایکسپیکٹس کور کر دیے ہیں. میں اس کو بالکل سمرائز کر دیتا ہوں 2 پوائنٹس میں. جو بندہ بھی سن رہا ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ بندہ کوئی یوتھ ہماری طرح اپنے آپ کو کوئی چینج کرنا چاہتا ہے, 2 ایسپیکٹس ہیں اس کے اندر. اگر آپ نے اس کا سد باب کرنا ہے, اس کا علاج جو ہے نا وہ 2 ایسپیکٹس یہ ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ آپ نے, جس طرح حسن نے کہا, کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے, چاہے اولاد کے اندر پیدا کرنا ہے, چاہے آپ نے اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے. دس از دی اونلی تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹاپ یو فرام حرام. ٹھیک ہے, میرے پاس یہ ہاتھ میں سیل فون ہے نا, آپ لوگ یہاں موجود ہیں, میں کچھ نہیں دیکھوں گا. ٹھیک ہے, دا مومنٹ آئی ایم الون, آپ میں سے کوئی بندہ بھی مجھے نہیں روک سکتا میں اس میں کیا دیکھتا ہوں کیا نہیں دیکھتا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے روک سکتی ہے, صرف سوائے ایک چیز کے جو مجھے روکے گی گناہ کرنے سے, چاہے وہ ادھر ہے اس اسکرین پہ, چاہے وہ اسکرین کے اوپر ہے, وہ ہے اللہ کا خوف. اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو پھر یو کین ڈو آل دا جمناسٹکس ان دا ورلڈ, آپ کبھی بھی کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. خدا خوفی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ اپنے اندر یہ سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ اتق اللہ ایسا ما کنت, کہیں پہ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے رہیں. یہ اپنے اندر باقاعدگی سے کوشش کرنی ہے. اس کے بھی اب طریقے ہیں, لمبا ٹاپک ہے, لیکن یہ میں آپ کو پہلا اس کا اسپیکٹ بتا رہا ہوں. سیکنڈ اسپیکٹ, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اندر تقوی پیدا کر کے, خدا خوفی پیدا کر کے آئی ایم فری آف آل آف دس, اب میں اس دنیا کے اندر سے آرام سے گزر سکتا ہوں, سوری یو آر مسٹیکن. پہلی چیز تھی آپ کی, میں ایک ایز اے ایلڈر بردر بھی, میں ایز اے کاؤنسلر بھی بات کر رہا ہوں کہ پہلا اسپیکٹ آپ نے جو کیا وہ آپ نے ذہنی کنڈیشننگ دی. سیکنڈ اسپیکٹ کیا ہے؟ سیکنڈ اسپیکٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسباب کو بند کرنا ہے. اسباب کو بند کرنا ہے, ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. وہ اس کی مثال کیسی ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا بچہ ہے, اگر اس کو آپ نے 4 مرتبہ سمجھایا, 5 مرتبہ سمجھایا, وہ رک گیا, اب آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ جو بلینڈر ہے وہ بیچ میں چھوڑ دو گے کہ جی آؤ اب بچہ نہیں چلائے گا, یا آپ وہ بجلی کے ساکٹ میں انگلی نہیں دے گا. ابھی وہ بچہ ہے وہ پھر بھی دے گا, ہی کین سلپ اپ. تو آپ اپنا انتظام پورا کرتے ہو. اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بھی, اپنے نفس کو بھی بچے کی طرح ٹریٹ کریں کہ میں جو ہے نا بچے کی طرح ہوں. تو میں نے اپنے سارے کے سارے جو ذریعے ہیں جو مجھے گناہ تک لے کے جا سکتے ہیں ان کو کلوز کر دینا ہے. میں نے ڈیوائس کے ساتھ اکیلے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, میں نے جو ٹی وی لگا ہوا ہے, میں نے جو ہے نا وہ لاؤنج میں لگا ہوا ہے جہاں سب دیکھیں گے, میں وہی چیز دیکھوں گا بیٹھ کے. ٹھیک ہے, آپ ٹائم کو راشن کر لیں, آپ اپنا فری ٹائم جو ہے نا اس کو ایلیمنیٹ کر دیں, اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف کر لیں. دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ یو کڈ ڈو. بیسکلی آپ رستے بند کر رہے ہیں گناہ کی طرف جانے کے, جتنے رستے ہیں وہ آپ بند کرتے جا رہے ہیں. تو ان 2 اسپیکٹس میں, ایک خدا خوفی اور دوسرا آپ نے رستے بند کرنے گناہوں کی طرف جانے کے لیے. میرے خیال سے اگر یہ 2 چیزیں ہم اختیار کر لیں تو کافی حد تک اس فتنے سے اور اس جو ہمارے اٹیک ہو رہے سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. رائٹفلی سیڈ. اینڈ بہت اچھا کہا آپ دونوں نے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. اینڈ شو کو ختم کرتے ہوئے کچھ 2 سینس میری طرف سے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو دیکھیے, اگر آپ ان سب چیزوں کی پرابلم کی وجہ سے اوور ویلم ہو تو آپ نے یہ بات ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے. اینڈ ایز اے پیرنٹ یہ آپ کا کام اکیلے نہیں ہے. یو کین ناٹ ڈو دس اف یور وائف اور یور ہسبینڈ از ناٹ ود یو. آپ نے دونوں کی جو دل میں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دل میں ڈالنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنا ہے, تاکہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کی پرائیورٹائزیشن کلیئر ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا ڈائریکشن کس طرف ہے. اگر آپ کا ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوگا تو پھر آپ کی اولاد کا بھی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دوسری چیز جو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھیے, تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے. تربیت کی ذمہ داری اسکول کی نہیں ہے. آپ اسکول کی ذمہ داری نہ سمجھیے, یہ تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے. کوئی نہیں کرے گا, آپ کریں گے. آپ نے ان کے دل میں تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی ہے, اور دین کی محبت ڈالنی ہے, تاکہ آگے ان کو ان فتنوں سے کے اگینسٹ اسٹینڈ لینے میں آسانی ہو. اور جیسے حیدر نے بات کی کہ اسباب کو آپ نے روکنا پڑے گا, آپ نے اپنی طرف سے ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اور یہ معاملہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آج ماں باپ اسٹینڈ لیتے ہوئے بھی کنسسٹنٹلی آگے جا کے نہیں روک پاتے, بیکاز یہ اس طرح سے ایکسیسیبل ہو گیا کہ لوگ آرام سے کہیں نہ کہیں, اگر آپ پڑھنے کے نام پہ موبائل دے دے رہے ہو, لیپ ٹاپ دے دے رہے ہو, کہیں نہ کہیں یہ چیز کی ایکسیسیبلٹی ہوگی. بیکاز دیٹ از واٹ دے وانٹ. دے وانٹ ایوری انڈیویجول آن دا فیس آف دس ارتھ ہو ہیز اے موبائل اور اے لیپ ٹاپ کین ایکسیس دیئر پلیٹ فارم. اور یہ خالی آپ کو کوئی فری میں نہیں مل رہا. آپ جتنی بھی پرائز دے رہے ہیں, آپ اپنی جو ٹائم, اپنے کمفرٹ, اپنا
اپنی پرائورٹیز, بیکاز یہی ڈیٹا جو سیل ہوتا ہے ان ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بکتا ہے, تو وہ آپ کو پھر آپ کے بارے میں پھر اس لحاظ سے وہ پروڈکٹ بناتے ہیں, یا اگر انہوں نے پروڈکٹ بنایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو استعمال کروانے کے لیے آپ کو ایز اے گینی پگ استعمال کر کے پھر بولتے ہیں کہ آپ استعمال کرو, وین دیو کنڈیشنڈ یو انٹو تھنکنگ دیٹ دس از واٹ یو ریئلی نیڈ. تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے, یو ہیو ٹو بی مائنڈفل اینڈ واچفل آف واٹ یور کڈز آر واچنگ. اگر آپ نہیں دیکھو گے تو دین آپ نے تربیت کی ذمہ داری اس ٹیلی ویژن کو دے دی, اس موبائل کو دے دی جو آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں, اور آگے جا کے آپ اور میں ہی ذمہ دار ہوں گے اپنے بچے کے رویے کا, اپنے بچے کے دین پر نہ چلنے کا, اپنے بچے کے گناہوں میں انوالو ہونے کا, اور اس کی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کا مینٹل, اسپریچول اور فزیکل جو ویل بینگ ہے وہ کمپرومائز ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قیمت آپ دینے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تکلیف آپ اٹھانے کے لیے تیار ہیں, تو بی مور دین ویلکم ٹو ڈو دس اینڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ, بی کیئرلیس اباؤٹ اٹ. بٹ اگر آپ یہ تیار نہیں اور اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہیں, اس کی سیریسنس کو سمجھتے ہیں, تو بی مائنڈفل آف واٹ یور چلڈرن آر واچنگ, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ یوٹیوب کڈز ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کس طرح کے ایڈ دیے جاتے ہیں, کس طرح کی شوز ہوتے ہیں. اگر خاص طور سے اگر آپ 18 19 سال 15 سال یا 14 سال کے بچوں کے پیرنٹس ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو مانیٹر دیم, گیو دیم دا پلیٹ فارم جو آپ کو پتا ہو کہ کیا دیکھا ہے انہوں نے. کڈس کین فائنڈ ویز ٹو ڈیلیٹ اٹ, بٹ ایٹ لیسٹ آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے. اور سب سے زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, دعا کریں کہ آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری اور امانت کو بہتر طریقے سے کر سکیں. دس از اے وری جو مجھے ہے, اولاد ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو سوال ہوگا, اور میں جتنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. اینڈ آئی ووڈ پاس دس رسپانسبلٹی, دا فیئر آف دس رسپانسبلٹی, دا سینس آف دس رسپانسبلٹی ٹو یو گائز ایز ویل. سو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پیرنٹس بنائے اور بننا نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اپنا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی.